بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات مبارکہ، یعنی حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی ایک طرح سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت ان دو چیزوں میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام پیشگی فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کے حوالے سے مجھے اپنی امت کے حوالے سے خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں، الہوى و طول العمل، ایک نفس پرستی ہے، خواہشات کی پیروی ہے، وطول العمل، اور دوسری چیز لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں باندھنا۔ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات کی اتباع، خواہشات کی پیروی، نفس پرستی جس کو کہا جاتا، یہ ایک ایسی وبا ہے یا ایک ایسا روحانی مرض ہے جو آدمی کو حق بات کہنے سے روکتا۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا، آرزویں باندھنا، فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، یہ آدمی کو آخرت سے بھلا دیتا ہے، آخرت اس کے ذہن سے نکل جاتی۔ پھر فرمایا کہ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، یہ دنیا بہت تیزی سے اپنے فنا کی طرف، اپنے اختتام اور اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت انتہائی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کچھ بچے ہیں، کچھ لڑکے ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم یہ کر سکو کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو کرو، یعنی دنیا کی طرف مت ہو جاؤ بلکہ آخرت کی طرف بن جاؤ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، کہ آج آپ لوگ دار العمل میں ہو، یعنی اس جگہ میں ہو جو عمل کی جگہ ہے، حساب و کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ، اور ان قریب تم آخرت کے گھر میں ہوگے جو کہ صرف جزا و سزا کا گھر ہے، عمل کا گھر نہیں ہے۔ وہاں عمل کی توفیق نہیں ہوگی، وہاں عمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، حساب و کتاب نہیں، لہذا عمل کیے جاؤ آخرت کے حوالے سے۔ اور آخرت پھر عمل کی جگہ نہیں ہوگی، وہاں تو محض حساب و کتاب ہوگا۔ یہ دو چیزیں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس امت میں اب ایسا لگتا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے جس خدشے کا اظہار فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے جن دو باتوں کا خوف ہے وہ اس امت کے اندر بالکل واضح اور صاف کھلی ہوئی نظر آتی۔ پہلی چیز نفس پرستی ہے، خواہشات کی پیروی ہے، بے لگام خواہشیں ہیں ہماری،
بے لگام خواہشیں ہیں، اور ان خواہشات کے پیچھے ہم اندھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی کوئی تفریق نہیں کرتے، بس ہمارے خواہشات کی تکمیل ہونی چاہیے، ہمارے خواہشات کا محل تعمیر ہونا چاہیے، ہمارے خواہشات کی گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے خواہشات کی ملازمت، کاروبار، بینک بیلنس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی تکمیل میں ہم ایسے اندھے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل یا اپنی اولادوں کی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے کر رہے ہیں کہ ناجائز طریقے سے۔ آمدن کے ذرائع جائز ناجائز، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے۔ کاروبار کی ایسی ایسی شکلیں جو جوئے پر، سٹے پر مشتمل ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ بولنا، ڈنڈی مارنا، عیبدار چیز صحیح بتلا کر فروخت کرنا، اوقات کار میں ڈنڈی مارنا، زیادہ کی لالچ میں ناجائز اور غلط راستوں کو اختیار کرنا، یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ لوگ غلط بیانی سے، جھوٹ سے بھی چکتے نہیں ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہیں، سود کا، رشوت کا، دھوکے کا پیسہ لے رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے کہ سود کا ایک ایک روپیہ بھی، اللہ بچائے، ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ سخت وعیدیں آئیں، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن سب خواہشات کی تکمیل میں اندھے ان چیزوں کو حاصل کیے جا رہے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہے کہ کس قدر ہم اپنے آپ کو جرائم کے گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دوسری چیز لمبی آرزوئیں، یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے جو انسان خواہشات کی تکمیل میں اور نفس پرستی میں لگ جاتا ہے، تو لمبی امیدیں باندھنے شروع کر دیتا ہے، لمبی آرزوئیں، لمبی عمر کی تمنائیں کرتا ہے، تاکہ اپنی جو ہے بے جا اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کرے، آخرت سے غافل۔ اب ان دو چیزوں کا، نفس پرستی کا اور بے لگام خواہشوں اور لمبی آرزوئیں اور امیدوں کا خوفناک نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ جس آدمی کو نفس پرستی کی، خواہشات کی تکمیل کی لت لگ جاتی ہے، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ حق سے رک جاتا ہے، حق بات اس کی زبان پر نہیں آتا۔ جس آدمی سے اس کو مال کی توقع ہو کہ یہ مجھے مال دے گا، پیسہ دے گا، اس کے سامنے کبھی حق نہیں بولے گا، حق بولنے کے لیے اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، اس کی زبان جو ہے وہ گونگی ہو جائے گی، بول نہیں پائے گا، کیونکہ مال، لالچ، حرص و ہوس، بخل ایسی چیز ہے جو آدمی کو حق سے روک دیتی۔ دوسری چیز فرمایا طول العمل، لمبی آرزوئیں، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتے، دل میں بٹھا کر بیٹھے ابھی تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اتنے اتنے سارے کام ہیں جو ہم نے دنیا میں تکمیل تک پہنچانے ہیں، لہذا آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہیں۔ کہ لمبی آرزوؤں کے پیچھے اصل میں در حقیقت لمبی عمر کی تمنا اور خواہش ہوتی، تو جو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو 100 سال 120 سال جیوں گا اور اس وقت تک جو ہے وہ اپنی تمناؤں کو، خواہشات کو پورا کروں گا، تو وہ لامحالہ اتنے طویل دورانی تک آخرت کی تیاری سے غافل ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ لمبی امیدیں آدمی کو آخرت بلا دیتی ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر حضور نے تنبیہ کی، دنیا بہت تیزی سے فنا کی طرف جا رہی ہے، ہم بہت تیزی سے، ہر گزرنے والا منٹ، ہر گزرنے والا منٹ ہمیں مزید آخرت کے قریب کر دیتا ہے، فنا کے قریب کر دیتا ہے۔ روزانہ دن گزر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ گزرتا دن کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دنیا کی ہر چیز واپس مل سکتی ہے، اولاد نہیں ہے مل سکتے ہیں، بیوی نہیں ہے مل سکتی ہے، مال نہیں ہے مل سکتا، گاڑی بنگلہ مل سکتا، لیکن گزرا ہوا منٹ آپ اربوں خربوں خرچ کر لیں،
اسے واپس نہیں لا سکتے۔ یہ سب سے قیمتی دولت جس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں، اور ہماری یہی قیمتی دولت آج ہماری موبائلوں، سوشل میڈیا اور دیگر لغویات کے صرف ہو رہے ہیں۔ گھنٹوں ہم اس میں صرف کر دیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ کتنی قیمتی دولت ہم اس میں صرف کر رہے، جس کی واپسی کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لاکھوں خرچ بھی کر دیں، وہ گزرا ہوا منٹ ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ گزرا ہوا گھنٹہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اربوں بھی صرف کر دیں۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ موبائل جو ہے سب سے بڑا چور ہے، جو ہماری سب سے بڑی دولت یعنی وقت کی دولت کو چوری کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک چور ہے تو وہ تو مال چوری کر رہا ہے جو واپس مل سکتا، ڈاکو مال چھین رہا ہے جو واپس آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موبائل ہمارا سب سے قیمتی مال، سرمایہ وقت کی شکل میں وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، چھین رہا ہوتا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، خوشی خوشی اس میں نظر کرتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ چوری کرتا ہے جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں دنیا مرتحلہ ذاہبہ، بہت تیزی سے یہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت بہت تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ دنیا کے بندے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ آخرت کے بیٹے بننے کا مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے فکر کرو، آخرت کے لیے عمل کرو، چونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب نہیں ہے یہاں پر۔ کل قیامت والا دن ہوگا، محض حساب ہوگا، عمل کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم عمل کی آرزویں کریں گے لیکن وہ ہماری آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.